بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلی کچھ مجلسوں سے آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر تعویذ گنڈوں کے نام سے بہت سی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، جس میں مستقبل کی اور بھوشیہ کی خبریں دینے کے لیے بھی چند باطل چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک تو جیوتشی پناہ ہے، ایک کہانت جس کو کہا جاتا ہے، ایک عرافیت ہے جو ریکھا کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے، اور ایک باطل تعویذ گنڈے ہیں جن میں بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو لوگوں کے مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسا غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے تابع جنات ہیں اور جنات ہم کو مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں باطل ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مستقبل کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، صرف ایک ذات ہے جو عالم الغیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں دیا گیا پورا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا دیا اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھی۔ یہ بھی عقیدے کی ایک چیز بن گئی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو بدعتی حضرات ہیں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتوں کو پوری طرح جانتے تھے، حالانکہ یہ اسلامی عقیدے سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ اللہ ہی کو غیب کی ساری باتوں کا پتہ ہے، باقی رسول کو بھی پتہ نہیں۔ سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ جتنا دیتا ہے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگوں نے غیب کی اور مستقبل کی باتوں کو جاننے کے دعوے غلط طریقے پر کر رکھے ہیں۔ ان سب کی تردید ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہی میں فرما دی ہے، ہمارے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، چونکہ عقیدے سے ڈائریکٹ تعلق رکھنے والی چیز تھی۔ چنانچہ اس سلسلے کی بہت تفصیل آپ پچھلے دنوں سن کر آئے، کاہنوں کے بارے میں، عراف کے بارے میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جس کو نیک پالی کہا جاتا ہے، جس کو گزشتہ مجلسوں میں نے آپ کو بتایا، نیک پالی کی اسلام میں اجازت ہے۔ اس سے آدمی اشارہ پا سکتا ہے کہ میرے لیے آئندہ اچھا ہونا ہے، ورنہ برے اشارے پانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بدپالی جس کو کہا جاتا ہے۔ نیک پالی کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی فیصلہ کرنے کے لیے کسی جگہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہتا نظر آیا کہ صلح اور شانتی، یا کہیں اس نے لکھا ہوا دیکھا سمادھان کا لفظ، تو یہ آدمی اپنے لیے نیک پالی نکالے اور اشارہ سمجھے اللہ کی طرف سے کہ میں جو یہاں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں صلح اور شانتی رکھ دیں گے اور صفائی اور سمادھان رکھ دیں گے۔ یہ نیک پالی کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا لیتے تھے۔ نیک پالی، کوئی شخص آیا اور اس کا اچھا نام ہے تو اس کے اچھے نام سے آپ نیک پالی لیں، اس کو اشارہ سمجھنا چاہیے، اور مومن کو اس کی اجازت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اپنا مستقبل جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور چیز بھی دنیا میں رکھی گئی ہے، وہ ہے خواب۔ سچا خواب جو ہے اس میں کبھی کبھی مومن کو اپنا اگلا دکھا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو اس سلسلے کی صراحتیں ملتی ہیں کہ مومن کو دکھائے جانے والے خواب میں اللہ تعالیٰ اگلے دنوں کیا ہونا ہے کبھی کبھی بتا دیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے، 100 سال کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ ابھی رسولوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نئی شریعت لے کر کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جب نیا نبی نہیں آئے گا تو اس دین کے اندر جو بگاڑ آئے گا، لوگوں کی طرف سے خرابیاں آئے گی، تو اس کو سدھارنے کے لیے کیا شکل رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اوپر ایک مجدد پیدا کرتا ہے، اور ہر 1000 سال پر بھی ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ اس مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ 100 سال میں، پچھلے 100 سال میں دین میں جو خرابیاں آ چکی ہو ان کی اصلاح کرتا ہے، اور اگلے 100 سال تک وہ انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ کا معمول ہے
دستور ہے، عادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہر 100 سال کے اوپر اس طرح کے مجدد پیدا کیے ہیں۔ جیسے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ویسے مجدد کو بھی خواب میں سچائی دکھائی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ رات کو جو دیکھا ہو بہو وہی چیز وہ چلتی پھرتی دوسرے دن دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ سچے خواب ہیں جو مومن کو دکھائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اللہ کا یہ نظام دین کا، شریعت کا آگے بڑھانے کے لیے کون سا راستہ اپنانا ہے، کون سے راستے سے بچنا ہے، آگے کون سے دین میں خطرات ہیں، وہ سب چیزیں اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ مومن کو بھی یہ چیز حاصل ہے، مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے اور آس پاس کے برے حال کی وجہ سے کبھی مومن کا خواب گدلا ہو جاتا ہے، مٹیالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہر کے پاس جو پانی ہوتا ہے وہ صاف شفاف رہتا ہے، مگر کبھی آپ نہر کے اندر اس طرح سے ہاتھ ڈالو گے اور مٹی آگے پیچھے کرو گے تو وہ صاف شفاف پانی گدلا ہو جاتا ہے، مٹیالا ہو جاتا ہے، مٹی والا ہو جاتا ہے۔ ویسے ان مسلمان کے دل کے اوپر جو ایمان کی ایک روشن چھاپ ہے، گناہ کی وجہ سے وہ داغدار ہو جاتی ہے، وہ جو ہے دھندلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سچی بات اس کو نظر نہیں آتی، اتنا دھندلا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے حقیقت نہیں پا سکتا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے خوشخبریوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس ایک چیز باقی رہی ہے، مبشرات یعنی خوشخبریاں۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں، خوشخبریاں یعنی کیا؟ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا، رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ نبوت میں سے ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ ہے خوشخبری، مبشرات، تو وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب جو نیک خواب ہو، الرؤیا الصالحہ، نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے اس کو جو ہے آپ مبشرات کہہ سکتے ہیں۔ جیسے نبی اپنا ہر اگلا اللہ تعالیٰ کے خاص روشنی دینے کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اللہ کی توفیق اور اجازت کی وجہ سے دیکھ لیتا ہے، ویسے مومن کا اچھا اور سچا خواب بھی اس کو اگلی چیزیں دکھا دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت بیان فرمائی، وہاں حضرت عطا ابن یسار ان کے حوالے سے اتنا اضافہ فرمایا، سچا خواب جو مومن دیکھتا ہے یا مومن کو دکھایا جاتا ہے یہ خوشخبریاں ہیں اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کی برکت سے سچے خواب عطا فرماویں گے اور ان سچے خوابوں کی روشنی میں اگلا راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر خواب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ انسان جو سپنا دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اس کی 3 قسمیں علماء نے فرمائی ہے۔ پہلی قسم جیسا کہ محمد ابن سیرین بڑے بزرگ گزرے ہیں، روایتوں ہی کے اندر ان سے یہ منقول ہے، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث النفس یعنی جی جو دن بھر کام کرتا ہے اور جس مشغولیت کے اندر رہتا ہے وہی چیز انسان رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یہ جی کی بات کہلاتی ہے، یہ باطل خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی تاثیر بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی انسان جس طرح اس کے ذہن کے اندر خیالات الا بلا آ جاتے ہیں اس طرح سے اس کے دل کے اوپر دن بھر میں جو کچھ کام کیا، ایک آدمی دکاندار ہے، اب خواب کے اندر بھی اپنی دکان کا حساب ہی دیکھتا ہے۔ ملا علی قاری نے اس جگہ ایک مقولہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بلی ہمیشہ خواب کے اندر چوہے ہی کو دیکھتی ہے۔ ہمارے اردو کے اندر ہم لوگ جو ہے تعبیر اپناتے ہیں بلی کے خواب میں چچڑے، تو بس وہی تعبیر ہے کہ بلی چونکہ ایک ہی ٹارگیٹ رکھتی ہے، اس کا اپنا کھانا، اپنا شکار، اس کے خواب کے اندر بھی آئیں گے تو چیچڑے ہی آئیں گے۔ بس اسی طرح کی چیز عام لوگوں کو جن کو ایمان کی روشنی میسر نہیں ہوتی ان لوگوں کو یہی رہتا ہے کہ وہ دن میں جو کچھ کام کرتے ہیں رات کو بھی وہی دیکھتے ہیں، اس کی کوئی تاثیر اور تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ یہ سب سے پہلی چیز خواب کی پہلی قسم۔ دوسری قسم نے شیطان کی طرف سے دکھائی جانے والی چیز، محمد ابن سیرین فرماتے ہیں خواب کی دوسری قسم ہے انسان کو رات میں یا دن میں جب بھی وہ سوئے یا بے ہوش ہو تو اس موقع کے اوپر شیطان کی طرف سے کچھ خیالات ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم ابھی بیدار ہیں
بعض خیالات شیطان وسوسے کی راہ سے ہمارے دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے ہوتے ہیں، لیکن انسان جب سوتا ہے تو اب انسان کا دل ایک دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ساری ظاہری تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اب شیطان خواب کے واسطے سے وسوسوں کے بجائے جو ہے بری چیزیں ڈالتا ہے۔ شیطان جو چیزیں ڈالتا ہے وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو انسان کو خوش کرنے والی، کوئی ایسی چیز دکھا دی جس سے انسان خوش ہو جائے، اور ایک چیز انسان کو ڈر دکھانے والی۔ کبھی کبھی انسان ڈر کے خواب میں سے بیٹھا ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے اور ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو اپنے گھر میں بھی سکون نہیں دیتی، اور باہر کھڑا ہو جاتا ہے تو بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ بعض مرتبہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، حالانکہ اس خوش کرنے والی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ انسان کو گناہوں میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، چند دنوں سے خواب میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ میرے پاس آئے اور وہ مجھ کو لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چل تجھ کو جنت کی سیر کراتا۔ یہ جاتا تھا روزانہ اور وہاں جنت کے اندر وہ دیکھتا تھا کہ مختلف گانے بجانے ہیں، میوزک ہیں، شراب رکھی ہوئی ہے، پینا ہے، کھانا ہے اور عورتیں ہیں، اور سب چیزیں دیکھتا تھا۔ چند دنوں تک وہ یہ کرتا رہا، اسی طرح خواب میں وہ جو ہے جاتا رہا۔ البتہ اس کے اعمال کوئی نیک نہیں تھے۔ اس کو ایک دن شبہ لگا کہ مجھے کسی کے سامنے اپنی یہ بات پیش کرنی چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا حضرت میں تو روزانہ جو ہے جنت کی سیر کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی تھی، جنت جہنم کی سیر، میں بھی جنت میں جاتا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کیا دیکھتے ہو اس میں، تمہارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہے وہ اپنا دن بھر کا جو ٹائم ٹیبل ہے، شیڈیول ہے، وہ بیان کرو۔ تو کوئی بہت زیادہ نیک آدمی نہیں تھا، گناہ میں اٹا پڑا تھا۔ تو بزرگ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ شیطان تجھ کو لے جاتا ہے، اس جگہ کوئی جنت نہیں ہے۔ آج کی رات اگر تجھ کو شیطان خواب میں اس طرح سے کرے، کوئی بزرگ کی شکل میں آئے، تو تو اس وقت لاہور پڑ دینا، تو تجھے پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ رات کو ایسا ہی ہوا، یہ سویا اور سونے کے بعد شیطان اس کو جوں ہی جنت کی سیر کرانے لے گیا اور وہاں مختلف قسم کی آوازیں اور خوشیوں کے مناظر اس کو دکھائی دینے لگے، تو خواب میں اس کو بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا لاحول پڑھ لینا۔ تو اس نے فوراً جو ہی لاحول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کباڑے پر بیٹھا ہوا ہے، انکڑے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں الٹی دکھاتا ہے تاکہ یہ گناہ میں مجبور رہے، مبتلا رہے، اور گناہ سے باہر نکل کر نیکی کی طرف آنے کی اس کے لیے کوئی شکل ہی نہ ہو۔ تو شیطان بھی اس طرح سے، اللہ نے قدرت دی ہے اس کو، اس کا اپنا ذاتی کوئی بس نہیں ہے، لیکن وہ جیسے وسوسہ ڈال سکتا ہے بیداری میں، رات کو خواب کے اندر اس طرح کی بری چیزیں ڈال دیتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ویسے تو انسان کے قلب کے اوپر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کا دل جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے شیطان اس کے اوپر وسوسہ نہیں ڈالتا، لیکن جو ہی شیطان انسان کے دل کو غافل پاتا ہے تو مچھر کی شکل کے اندر وہ انسان کے دل پر آتا ہے، اور مچھر کی جو سونڈ ہوتی ہے، اس طرح شیطان کی ایک سونڈ ہے، وہ دل میں داخل کرتا ہے اور اس کے واسطے سے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے قدرت دی ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی بس کوئی طاقت نہیں ہے، مگر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو وسوسے میں ڈال اور میں دیکھوں کہ وہ تیرا کہاں مانتے ہیں یا مجھ خدا کا کہاں مانتے ہیں۔ تو جیسے بیداری کی حالت کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رات کو شیطان ناک کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں چونکہ یہ دماغ سے زیادہ قریب جگہ ہے تو وہاں سے وہ خواب کے اندر بری چیزیں ڈالتے رہتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے محمد ابن سیرین کے فرمانے کے مطابق جو برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسری قسم ہے خواب کی جو نیکوکاروں کو، بھلوں کو، اچھوں کو، ایمان والوں کو، اور جس کی زندگی نیکی میں زیادہ ہے گناہوں میں کم ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور یہ سچے خواب ہیں، ان کی اپنی تعبیر ہوا کرتی ہے، اور ہر چیز کی اپنی ایک جو ہے تعبیر ہوتی ہے، اچھی یا بری تعبیر، اس سے انسان کل کو کیا ہونا ہے اس کا ایک اندازہ لگا لیتا ہے، اس کے بارے میں ایک اشارہ پا لیتا ہے۔ بہرحال یہ تین قسم کے خواب ہیں، اس لیے ہم ہر خواب کو بھی خوشخبری نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو جو خواب خوشخبری اور مبشرات کے سنائے گئے وہی ہے،
بعض ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं और बाज़ ख्वाब इंसान के अपने जी की तरफ से हुआ करते हैं। इसलिए इन 3 किस्मों के ख्वाबों का तज़किरा हदीस शरीफ में आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फैलाकर मुख्तलिफ इरशादात में ख्वाब के सिलसिले में उम्मत को तालीम दी है और आज उसकी वजह भी मालूम हो रही है। बहुत से लोग दूसरों को आज ख्वाब के रास्ते से गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा अभी बात फिरके निकले हुए हैं, उन फिरकों का कहना ही ये है कि हमको ख्वाब में ये दिखाया गया कि यूं करो, ख्वाब में ये दिखाया गया कि यूं करो, और इससे फिरके तैयार हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इतनी तफसील से ख्वाब के अहकाम क्यों बयान फरमाए, आज हमारी समझ में आता है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी आपने फरमा दिया। सच्चा ख्वाब भी अपनी एक हकीकत रखता है और अक्सर व बेशतर इंसान जो ख्वाब देखता है वो बुरे ही होते हैं और शैतान की तरफ से होते हैं या इंसान के नफ्स की तरफ से होते हैं। हमें चाहिए कि इस सिलसिले की मालूमात भी मुसलमान हासिल करें, क्योंकि ये शरई मालूमात है। अगर ये शरीयत का हिस्सा न होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान न फरमाते। हमारे उलमा ने अपनी हदीस की किताबों में एक उन्वान बांधा है, टॉपिक कायम किया है, किताबुर रुया, ख्वाब के अहकाम। ख्वाब के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, रिवायात हैं, उनको तो मुसलमान को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को जाने ताकि कल को फितना आने के मौके पर अपने लिए सही राह तय कर सके। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की तफसील आगे जिक्र की जाएगी। वाखिर दावाना।